الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، آیتیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں یہ دراصل ہجرت پر ابھار رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ ایک اسٹیٹ بن گیا تھا، دارالہجرت اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کر دی تھی مسلمانوں کو۔ اب مسلمانوں کے لیے کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں تھا کہ وہ دارالہجرت میں جمع نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان جو دارالکفر میں رہتے ہیں، بغیر کسی عذر کے رہتے ہیں دارالکفر میں، تو اگر ان کی موت آ جائے دارالکفر میں تو پھر وہ جہنم میں ہوں گے۔ اس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بس چلے، وسائل و ذرائع میسر ہوں، تو ان کو دارالکفر میں نہیں رہنا چاہیے، ہجرت کر جانا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، کیوں نہیں ہجرت کی؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے۔ کہا واہ، کمزور تھے تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر جاتے؟ کمزور اگر ایک جگہ تھے، دوسری جگہ تم کو جانا چاہیے تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط بناتا، قوت دیتا، ہر طرح سے تمہاری مدد کرتا، ہجرت کر کے جانا چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دارالکفر میں بغیر کسی عذر کے رہ جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے تو جہنم میں ہوں گے۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ البتہ آگے کہہ رہا ہے کہ البتہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، خواہ وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں اور بچے ہوں، کوئی راستہ نہیں پاتے ہجرت کا، سامان اور وسائل نہیں ان کے پاس، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا۔ بے بسی کی حالت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، وسائل و ذرائع فراہم نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہجرت نہیں کرتے، دارالکفر میں رہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور ان سے مواخذہ نہیں کرے گا، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ہجرت پہ ابھارتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بڑے راستے نکالتا ہے، بڑی جگہیں پیدا کرتا ہے۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے، دوسرا راستہ وہ کھولتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، کشادگی عطا کرتا ہے۔ انسان ہجرت نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا ہجرت؟ سوچتا ہے کہ ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں، نئی جگہ جاتے ہیں، نئے لوگ ملیں گے، نیا معاشرہ ملے گا، ہم کیسے کھائیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے ہمارا سماج بنے گا؟ یہاں اپنے خاندان کے لوگ ہیں، یہاں کھیتی باڑی ہے، یہاں تجارت کاروبار ہے، یہ تجارت چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر ہم کیسے جائیں؟ یہ سب جو ہے انسان کے اندر یہ سب جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب رکاوٹیں ہیں۔ قرآن مجید ابھارتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، تو بہت سارے وسائل و ذرائع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ان کے سامنے رزق کی کشادگی کی بات آتی ہے، سمجھے کھائیں گے کیا؟ سب سے پہلا سوال کھائیں گے کیا؟ تو قرآن مجید یہاں تو نہیں، یہ تو بہت بات کی سورہ ہے، سورہ نساء۔ آپ دیکھیے یہ 4 ہجری میں 3-4 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے، اس سے بہت پہلے سورہ عنکبوت نازل ہوئی، وہاں قرآن مجید کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ ابھی ہجرت مدینہ جو ہے، مدینہ جو ہجرت ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، البتہ لگتا ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے،
اس وقت قرآن مجید کہتا ہے ابھارتے ہوئے وَكَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يرزقها، کتنے جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے چرندے ہیں، اپنی روزی لے کر گھومتے نہیں، ہم روزی ان کو دیتے، ہم ہی کھلاتے پلاتے ہیں۔ اور دیکھیے جو بعض روایات جو آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر کھینچی ہے کہ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں خماسن اور لوٹتے ہیں بطانن، پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تم پرندے نہیں ہو، تم چرندے نہیں، تم جانور نہیں، تم تو انسان ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا؟ کیسے سوچتے ہو؟ ہجرت کرو، وسائل ذرائع فراہم ہوں گے، اللہ پر اعتماد کرو، تم دیکھو گے کہ لوگ نئی دنیا ملے گی، ڈھونڈنے والوں کو ہم نئی دنیا دیتے ہیں، نئے افراد دیں گے، نئے لوگ ملیں گے، ایک الگ معاشرہ ہم تخلیق کریں گے، معاشرہ بنا ہمارا کام، تم نکلو تو۔ اس پر قرآن مجید پہلے بھی ابھارتا رہا اور یہاں بھی کہہ رہا ہے۔ یہ ظاہر مدنی صورت میں کہہ رہا مراغمن کثیرہ، بہت ساری جگہ ملے گی، وسعتن، سعتن مانے کشادگی، کس چیز میں کشادگی؟ رزق میں، رزق میں کشادگی ملے گی۔ لہذا تم یہ سمجھتے ہو کہ کھائیں گے کیا، رہیں گے کہاں، کیسے لوگ ملیں گے، یہ سب تمہارے احساسات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو شخص ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے احباب کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنے دیار کو چھوڑتا ہے، اپنے لوگوں کو چھوڑتا ہے، نکل جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اور راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے، فقد واقع اجر اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تم کیسے سمجھتے ہو؟ جو مر جاتا ہے اس راستے میں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ واجب ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے ہجرت پر جو ابھارتے ہیں۔ اور دوسری آیات بھی ہیں جو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی آیتیں جگہ جگہ ہیں، قرآن مجید ابھارتا ہے، کہتا ہے نکلو تو صحیح۔ وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور جو لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھ سکتا، اپنے رحمت سے ان کو نوازے گا۔ اس آیتوں میں جہاد کا ذکر نہیں، اصل ہجرت ہے۔ ہاں، تو وہ جہاد کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ ہے، لیکن اس آیت میں یہاں نہیں ہے۔ ہجرت کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے کوئی بھی عمل کرنے میں تکلیف ہے، جیسا سیریا کا واقعہ ہے، لوگ ہجرت کر رہے ہیں مغربی ممالک کو، اور جو ہے راستے میں جو ہے کئی لوگ ختم بھی ہو جا رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہجرت ابھارتا، لیکن اب سوال دیکھیے ہے، اب اس پر تھوڑی گفتگو ہم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہجرت کب فرض ہے، ہجرت کب فرض ہے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہجرت کے لیے ضروری ہے پہلے ہمارا ایک امام ہو، اور اتمام حجت کر دیا گیا، جہاں سے جس ملک سے ہم ہجرت کریں وہاں اتمام حجت کر دیا گیا ہو۔ اتمام حجت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کا اتمام کر دیا، ایک ایک فرد کے پاس جو ہے جا کر اس کو پہنچا دیا گیا۔ تو بنیادی بات ایک ہے، ہجرت کے لیے ضروری ہے جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے عوام تک اتمام حجت کر چکا ہو۔ اللہ کے رسول نے دیکھی ہجرت کی، یقیناً ہجرت کی۔ کب کی ہجرت؟ ایک ایک فرد کو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، رات کو بھی دن کو بھی، چپکے بھی پیش کیا ہے اور اعلانیہ بھی پیش کیا ہے، انفرادی طور پر بھی پیش کیا، اجتماعی طور پر پیش کیا ہے، پوری حجت تمام کر دی۔ اور 13 سال تک اتمام حجت کے بعد اب آپ دیکھیے حکم آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کافرون کہتے ہیں کیونکہ اب وہ ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں تھی، اب وہ کچرا تھا، ان کی صفائی اب ناگزیر ہو گئی تھی، اب اس دھرتی وہ بوجھ تھی، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہجرت کا حکم ہوا۔ تو بنیادی شرط یہ ہے اتمام حجت ہو گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی امام ہو، قائد ہو، رہنما ہو، جی کوئی لیڈر ہمارا ہو،
جو امام ہو، جس کو شریک زبان امام ہو، ہمارا امام ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کوئی ملک اس دنیا میں قبول کرنے والا ہو، دارالاسلام ہو. دارالکفر میں ہجرت نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے دارالاسلام کوئی ہو اور لینے کے لیے آمادہ ہوں. آپ دیکھیے نا پہلے جو ہے کیا ہوا، اسلام پھیل چکا ہے مدینے میں اور وہ لوگ بے چین ہیں، بےتابی ہے اور بار بار کہا گا اللہ کے سب آئیے. تو آپ کو یاد ہوگا، تم سمجھ رہے ہو کیا ہے اس کا کیا ہوگا، اسود ہو اب یہ سے جنگ کرنی پڑے گی. کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرک نمائندہ پہنچا، اچھا لے جاؤ تو تم سمجھتے ہو نا تمہیں جنگ کرنے میں، کام بالکل تیار ہے. اہل عرب سے دشمنی مونی پڑی. ہاں اہل عرب سے دشمنی، پورے عرب سے تمہیں دشمنی، کام بالکل تیار ہے. تو یہ جب پورے طور پہ اعتماد دلایا انہوں نے تب ہجرت کی ہے. اب یہ سب باتیں ہیں. اب آپ سوچیں دنیا میں کون سا خطہ ہے. اب مثال کے طور پر ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان سے ہجرت کر کے ہم کہاں جائیں؟ کون ملک لینے کے لیے تیار ہوگا؟ ایک بات ہوئی، وہ تو ملک بعد کی بات ہے، کہاں ہجرت کرنا. پہلے کیا ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے؟ اتمام حجت، ارے ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے اس تک تو دین نہیں پہنچا ہے، دین نہیں پہنچا، کیسے ہجرت کریں کیسے؟ اور پھر کوئی ہمارا لیڈر ہے، قائد رہنما ہے ایک جس سے پوری قوم مجتمع نہیں ہے. تو جو شرائط ہیں، اور پھر کہاں جائیں؟ پاکستان قبول کرے گا؟ پاکستان تو ان کو نہیں قبول کر رہا ہے جو بیچارے بنگلہ دیش پھنسے ہوئے ہیں، جو دن رات پاکستان کے لیے مر رہے ہیں، دن رات ان کو قبول نہیں کر رہا ہے. یہ ہے نا. تو سوال یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں جو علماء کہتے ہیں ہجرت جو ہے، ہجرت کی شرطیں ہیں. اب آپ دیکھیے عالم اسلام ہے، اب سیریا کے کوئی ملک قبول نہیں کر رہا ہے. سوچئے کیا ہے، عجیب و غریب بات ہے. اپنے اپنے ملکوں میں یہ بیچارے کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ حالات جو دنیا کے اس وقت یہ اتنے تکلیف دہ حالات ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم. بلکہ جو جرمن جو تھی اس نے کہا کہ مکہ مدینہ نزدیک پڑتا تھا. آپ بتائیں، سوچیے یہ اتنی بڑے خود جو ہے مغربی ممالک نے بعض کہا کہ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. ترکوں نے دیا. یہ سب ہے نا کچھ کہیں آواز اٹھتی، ورنہ کوئی لینے کے لیے آواز نہیں، کوئی لینے کے لیے. عجیب لگ رہا ہے کہ یہ اس قوم کی جو ہے کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے. تو یہ ہے صورتحال. لے دیکھیے لاٹری کے لیے، گرین ٹکٹ کے لیے امریکہ وغیرہ کے جاتے ہیں، یہ بھی تو ناجائز ہے نا. تو بہرحال جو بات ہو رہی ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ہجرت کر کے جائیں، کہاں جائیں؟ کوئی ملک لینے کے تیار نہیں ہے، کوئی ملک نہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم ہیں سب سے زیادہ دل جمعی کے ساتھ دعوت کا ہم کو وہاں کرنا چاہیے. راہیں کھلیں گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے. جہاد کے معنی کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں جد و جہد کرنا. جد و جہد کا مطلب کیا ہے؟ پوری صلاحیت کو اللہ کے راستے میں نچوڑ دینا. جہاد کا معنی قریشی صاحب یہ نہیں کہ صرف تلوار کو اٹھا لیا جائے اور جو ہے جنگ نہیں. جہاد قتال کے مقام عام ہے. قتال تو خاص ہو گیا نا، تلوار سے جنگ کرنا. لیکن جہاد بار بار قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے لیے ہم راہیں کھولتے ہیں. تو جہاد یہ غلام قادر صاحب کہ جو کچھ بھی صلاحیت ہمارے اندر ہے پوری صلاحیت کو اللہ کے راستے میں اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کی دنیا نافذ کرنے کے نچوڑ دیں. کپڑا جب آدمی جو بھگوتا ہے، جب صاف کر کے کوئی نچوڑتا ہے، اس طرح اپنے صلاحیت کو ہم نچوڑ دیں. یہ تو ہے جہاد. کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. اب یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے جس میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم ان کو ہم دیتے ہیں ہدایت، راستہ دکھاتے ہیں. راستہ نہیں، راستے، بہت سے راستے ہم نکالتے ہیں، بشرطے کہ انسان جد و جہد کرے اللہ کے دین کے خاطر، اپنی قوم کے خاطر نہیں، اپنی زبان کے خاطر نہیں، کسی خاص رنگ اور کسی خاص قوم کو بھلائی کا، ایسا نہیں. اللہ کے راستے میں نکلیں،
اللہ کے دین کی خاطر نکلیں. جدوجہد جو بھی ہو پیش نظر دین ہو، قوم نہیں، زبان نہیں، ذات و برادری نہیں، خاندان نہیں، یہ سب کچھ نہیں، دین ہو. دینی بنیاد پر ہماری جدوجہد ہو تو مجید کہتا ہے ایسے لوگوں کی ہم رہنمائی کریں گے. جس ملک میں ہم ہیں وہاں ہم دین کو پیش کریں. آپ یقین جانیے دین فطرت ہے اسلام. اسلام دین فطرت ہے. یہ فطرت کی پکار ہے. پہلے بھی ہم بتائیں فطرت کی پکار ہے. فطرت کی آواز ہے دین. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فطرت پر بوجھ ہو. بوجھ نہیں ہے. یہ فطرت کی پکار ہے. جس وقت ہم لوگوں کو دستک دیں گے، دلوں کو ہم مخاطب بنائیں گے، آپ یقین جانیے یہ تعلیم گھر کرے گھسے گی، اپیل کرے گی. اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. وہ قومیں جو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں وہاں اسلام پھیل رہا ہے، وہاں اسلام فروغ پا رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ کچھ پروپیگنڈا ہو، یہ ممکن ہے پروپیگنڈا ہو، آئین ممکن ہے پروپیگنڈا ہو کہ سب جائے، لیکن پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے. اسلام پھیل رہا ہے تو ہم کو جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم پیش کریں. ہمارا ملک ہندوستان ہے. آپ یقین مانیے کہ ہندوستان کا دل جو ہے نا وہ چونکہ فطری تعلیم ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک واحد خطہ ہے جو انسانوں کو پیدائشی طور پر ذلیل سمجھتا ہے، ناپاک سمجھتا ہے. کتے کو انسان چھو دے کچھ نہیں بات نہیں، انسان کو چھو دے ناپاک. آپ سوچئے یہ تصور جہاں ہو، یہ تصور جہاں ہو ان میں ہم دین کا کام کرنا ہے ہم کو. اور شودر ہیں کتنے، لیکن ہم ان کے سامنے دعوت ہی نہیں پیش کر رہے ہیں. دعوت پیش کریں تو شودری نہیں. ہم تو یہ ہے شودری کے لیے نہیں ہے. اسلام صرف شودر کے لیے نہیں ہے، سب کے برہمن کے لیے بھی ہے. پنڈت مسلمان ہو رہے ہیں اور برہمن مسلمان، صحیح کہہ رہا، برہمن مسلمان ہو رہے ہیں. برہمن مسلمان ہو رہے ہیں. بلکہ شودر جو ہے نا آج کل سوچ رہا کچھ سیاسی مراد کے خاطر تھوڑا سا تذبذب میں ہے. وہ سیاسی آپ دیکھتے ہیں کہ 100 خاندان جو وہاں کیا تم نہیں دیتے ہم کو مراد تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. دھمکیاں تو دے رہے ہیں، اسلام کو ایک دھمکی دے رہے ہیں وہ، لیکن اس میں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں. چلیے خیر یہ بھی ایک انہوں نے بہانہ بنایا. ہاں یہ بھی بہانہ بنایا ٹھیک. لیکن بہرحال اسلام پھیل رہا ہے، شودر میں بھی پھیل رہا ہے اور برہمن میں پھیل رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی اسلام جو پھیل رہا ہے ہندوستان میں غیر مسلم خواتین سب زیادہ قبول کر رہی ہیں. خواتین پہلے کی خواتین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں، حقوق ہیں. اس بنیاد پر وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم کو امن ملے گا، ہم محفوظ رہیں گے. آپ کو ایک صحافی جو ہے تامل ناڈو کی تھی، صحافی معلوم ہے آپ کو بمبئی میں، ہاں کیرلا کی تھی، غیر جیسے ریڈلی تھی یورپ کی اس طرح کی وہ خاتون تھی. وہ غیر معمولی اس نے اقدام کیا. بوڑھی خاتون میں سے ہے وہ، لیکن اس نے اقدام کیا. ہو اعتراض کیا، پردہ اور کہا اسی میں ہم محفوظ سمجھتے ہیں. ہم پردے کو بہانہ بنایا لوگوں نے کہ یہ دیکھو پردہ کرنا دے، کہا اس میں ہم محفوظ. تو برکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہجرت کرنے کے بجائے ہم کو کوشش کرنی چاہیے. دعوت دیں. ہم دعوت تو ہم نے دی نہیں ہے اور ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں، اور جبکہ کوئی ملک نہیں ہم کو لینے کے تیار نہیں ہے. کوئی ملک نہیں. جی اگر کوئی ملک لینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن وہ بھی سیکولر ہو، وہاں پہ شریعت کا نفاذ نہ ہو، ظاہر ہے اس کے لیے کیوں جائیں. آپ سوچنے کی بات ہے نا. آدمی ہجرت کر کے جا رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، کسی اور ملک میں جا رہا ہے، دین کے خاطر نہیں جا رہا ہے. مسلم ملک میں بھی جا رہا ہے لیکن وہاں پہ شریعت کا نفاذ نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو آدمی ہجرت کرتا ہے تو کچھ لوگ تو ہجرت کرتے ہیں کس کے لیے، اللہ اور رسول کی خاطر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کے لیے یا دنیا. وہ عورت ایک دنیا ہے سمجھیے، دنیا داری کے لیے کرتے ہیں. ایسے لوگ ہجرت جس کی جو نیت ہوگی وہی ملے گا. انما ہجرت ہو الاما نوا، اس کی ہجرت نیت کی، بس نیت جو ہے اس کا دولت ہے عورت، بس اسی لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو بس یہ ہجرت ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس کام ہے.
اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کروانا، اللہ کی راہ میں دین کی خاطر اپنے لوگوں کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے قوم کو چھوڑنا، اپنے تجارت کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، اعزا اقربا کو چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنا، یہ معاملی کام نہیں ہے۔ وطن کو چھوڑ اپنے وطن کو چھوڑنا قینچی جناب معاملے چیز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو دین کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ہر چیز میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔